محرم کا مہینہ آتے ہی دلوں میں رکت پیدا ہوتی ہے، آنکھیں بے وجہ نم ہو جاتی ہیں اور انسان خود بخود دین، قبر، آخرت اور شہادت کے تصور میں کھو جاتا ہے۔ یہی وہ ایام ہیں جن میں انسان عام دنوں سے ہٹ کر زیادہ نیکی، زیادہ دعا، زیادہ توبہ اور زیادہ روحانی تعلق چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کے دنوں میں بہت سے لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، کچھ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے، کچھ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر ایک خطرناک موڑ آتا ہے جس کا ذکر اکثر لوگ نہیں کرتے، نہ ہی اس کے نتائج کا اندازہ ہوتا ہے۔ محرم کی فضا میں لپٹی ہوئی وہ نیکی جو انسان یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، وہی عمل کبھی کبھی انسان کے ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے چاٹ لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان ایام میں نیک نیتی کے باوجود کئی افراد ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو بظاہر روحانیت کا لباس پہنے ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا اندھیرا کنواں ہے جو انسان کو سراسر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کی آسانی اور تقدیر کی تبدیلی کے لیے ایسے راستے پر چل نکلتے ہیں جس کی ظاہری شکل بڑی خوبصورت اور پرنور لگتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی آگ چھپی ہوتی ہے جو ایمان کے ہر گوشے کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس راستے پر جہاں آپ کو وہ ایک حقیقت معلوم ہوگی جسے جاننے کے بعد شاید آپ کی روح کانپ جائے۔ ہم بتائیں گے وہ ایک ایسا عمل جو اگر محرم کے مہینے میں قبرستان جا کر کیا جائے تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایسا عمل جسے بہت سے لوگ ہر سال دہراتے ہیں، بغیر جانے، بغیر سمجھے، اور یہی لا علمی، یہی جذباتی پن انسان کو لے جاتا ہے ایسی گمراہی کی طرف جس سے واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قبرستان جا کر وہ کون سا ایک کام ہے جو آپ کو کافر بنا سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اگلے مرحلے میں ہم اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو لاکھوں لوگ دہرا رہے ہیں اور اپنی آخرت خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں، محض ایک نیکی سمجھ کر۔ محرم الحرام کا مہینہ نہایت ہی بابرکت، متبرک اور دردناک مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومنین کی آنکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کو یاد کر کے نم ہو جاتی ہیں اور دل نرمی، رقت اور خشوع سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان دنیا سے کٹ کر دین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ قبر، آخرت، نجات، عذاب، جنت و جہنم، سب باتیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ لوگ اس مہینے میں زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے عمل کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں جو بظاہر نیکی دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں شرک اکبر اور کفر کی سرحد کو چھو لیتا ہے۔ محرم کی فضیلت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور رقت آمیز ماحول میں ایک روحانی کیفیت انسان کو قبرستان کی طرف لے جاتی ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کرے، موت کو یاد کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ مگر افسوس، ان سب نیک ارادوں کے بیچ ایک غلط قدم، ایک عقیدے کی خطا انسان کے ایمان کو مکمل تباہ کر دیتی ہے۔ وہ ایک خطرناک غلطی کیا ہے؟ بہت سے لوگ محرم کے مہینے میں قبرستان جا کر مرحومین کی قبروں سے اپنی حاجات مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ قبروں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا بابا میری مشکل حل کر دو، مجھے اولاد دے دو، میرا بیٹا نوکری پر لگوا دو، میرے دشمن کو ختم کر دو، میرے رزق میں برکت ڈال دو۔ یہ سب الفاظ اور یہ سب دعائیں اگر کسی زندہ انسان سے بھی مانگی جائیں تو خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن جب ان دعاؤں کا رخ کسی مردہ انسان کی قبر کی طرف کیا جائے تو یہ صرف غلطی نہیں بلکہ کھلا شرک ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان شرک کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک قصبے میں ایک نیک نام بظاہر پرہیزگار بزرگ رہتے تھے۔ لوگ ان سے مشورے لیتے،
ان کی باتوں کو تعویذ سمجھتے، ان کی حاضری کو باعث برکت مانتے۔ ہر سال محرم کا چاند نکلتے ہی وہ اپنے والد کی قبر پر ضرور جاتے، ماتھے پر سجدے کا نشان، زبان پر تسبیح، آنکھوں میں آنسو، مگر ایک بات، ایک عمل جو وہ ہر سال دہراتے، ان کے سارے ظاہری نیکیوں کو کھا جاتا۔ وہ قبر پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، ابا جی میری حاجت پوری کرو، میرے بیٹے کو نوکری دلوا دو، میرے رزق میں برکت ڈال دو، میری بیٹی کے رشتے کا بندوبست کروا دو۔ ہر سال یہی عمل، یہی الفاظ، وہی درخواستیں، مگر جس رب کے در پر جانا تھا اسے چھوڑ کر وہ قبر والے سے مانگتے۔ وقت گزرتا گیا، بوڑھا بزرگ بیمار ہوا، بستر مرگ پر جا پہنچا۔ محرم کا مہینہ تھا، 10 دن گزر چکے تھے۔ گھر والے سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، کلمہ طیبہ دہرا رہے تھے، مگر وہ بزرگ کچھ اور ہی منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، چہرے کا رنگ سیاہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے ہونٹ کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ ایک لمحہ آیا، ان کے لب ہلے اور بڑی مشکل سے انہوں نے کہا، مجھے بچاؤ، میں نے جسے پکارا وہ میری ساتھ نہیں، میں نے اللہ کو چھوڑ کر قبر والی سے مانگا۔ یہ کہہ کر وہ دم توڑ گئے۔ ان کا چہرہ روشن نہ ہوا، بلکہ خوف، حسرت اور اندھیرے کا عکس بن گیا۔ جنازے کے دن بارش برس رہی تھی، مگر ایک عجیب خاموشی نے لوگوں کو گھیر رکھا تھا۔ ہر شخص حیران تھا کہ اتنے نیک بزرگ، مگر یہ انجام۔ بعد میں ایک عالم دین نے فرمایا، یہ اس ایک غلطی کا انجام ہے جو محرم کے مہینے میں بار بار کی گئی۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگا، قبروں سے حاجتیں طلب کیں، دعا کو غیر اللہ کے لیے کیا۔ یہ شرک ہے، اور شرک کفر کی سرحد ہے۔ محرم کے مہینے میں قبرستان ضرور جاؤ، مگر یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ تم کافر بن جاؤ گے۔ یہ حکایت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ عقیدہ ٹوٹا ہوا ہو تو ظاہری نیکی کام نہیں آتی۔ توحید کا چراغ اگر بجھ جائے تو قبر بھی اجالا نہیں دیتی۔ رب کی رحمت صرف اسی پر اترتی ہے جو صرف اسی سے مانگتا ہے۔ قبر والے تو محتاج ہیں، ان سے مدد مانگنے والا کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً کافر فلاح نہیں پاتے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 117۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، سب کچھ شرک میں شامل ہے، اور شرک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں توحید کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا، جب بھی کچھ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف شرک سے منع فرمایا، بلکہ قبروں پر جا کر غیر اللہ سے مانگنے کے عمل کو ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اب آپ خود سوچیں، جو عمل یہود و نصارہ نے کیا وہی اگر ہم محرم کے مہینے میں کریں، قبروں سے دعا مانگیں، مدد طلب کریں، حاجات پیش کریں، تو کیا ہم اسلام پر قائم رہ سکتے ہیں؟ محرم کا مہینہ روحانیت سے بھرپور مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ اگر کوئی نیک عمل ہو تو ثواب بڑھتا ہے، لیکن اگر اسی مہینے میں شرک جیسا گناہ کیا جائے تو وہ گناہ بھی شدید تر ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، شیطان اپنی چال میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جذباتی ہو کر کسی مردہ ولی، بزرگ یا امام کی قبر سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو اس کا دین تباہ کر دیتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا وسیلہ لیتے ہیں،
ان کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، نیت اگر اچھی ہو، عمل اگر شرک ہے، تو نیت اسے درست نہیں بنا سکتی۔ فرعون نے بھی کہا تھا کہ وہ رب ہے، مگر نیت یہ تھی کہ قوم کو منظم کرے۔ کیا وہ بچ سکا؟ ہرگز نہیں۔ اسلام کی پہلی شرط ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اللہ ہی حاجت روا ہیں، شافی، کافی، رازق، مالک، نفع و نقصان دینے والا اور دعاؤں کو سننے والا۔ اگر ہم قبروں میں مدفون لوگوں سے مانگنے لگیں تو یہ اس عقیدے کی سری خلاف ورزی ہے۔ محرم کے دنوں میں قبرستان ضرور جائیں، مگر صرف عبرت کے لیے۔ قبروں پر جا کر مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے اچھے اعمال یاد کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کا عزم کریں، لیکن اس سے کوئی حاجت، کوئی مراد، کوئی دعا ہرگز نہ مانگیں، کیونکہ دعا خود عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم دعا کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں تو ہم عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا کر رہے ہیں، جو شرک ہے۔ محرم کے مہینے میں قبرستان جانا باعث عبرت اور ثواب کا ذریعہ ہے، مگر وہاں جا کر اگر انسان قبروں سے دعائیں مانگے، مدد طلب کرے یا مرحومین کو نفع و نقصان کا مالک سمجھے تو وہ ایک ایسی خطرناک غلطی کا مرتکب ہوتا ہے جو اس کے ایمان کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ عمل کھلا شرک ہے اور شرک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، محرم میں قبرستان ضرور جاؤ، مگر یہ غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ تم کافر بن جاؤ گے۔ دعا صرف اللہ سے مانگو، وہی حاجت رواں اور مشکل کشا ہے۔